خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں آج پھر یہ موقع دے دیا کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سن سکیں۔ ابھی آپ انڈو پاک ہلوندا چرچ اسٹاک ہوم سویڈن کی کوائر سے گیت سن رہے تھے جسے اولیور آصف لیڈ کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ زندہ خدا کا کلام سنیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک لوگ ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا بہترین وقت زندہ خدا کا اعلیٰ و عرفہ کلام سننے کے لیے دیا ہے۔ میں خدا سے دعا کر رہا ہوں اس وقت کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اپنی پاک حضوری کے کرنٹ سے اس وقت مجھے اور آپ کو اپنے کلام سے نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس، بائبل مقدس موجود ہے تو آپ بھی کھولیں کتاب مقدس کو، میرے ساتھ تلاوت میں شریک ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بڑے ادب سے، بڑی خاموشی سے، بڑی سنجیدگی سے خدا کے خوف کے ساتھ زندہ خدا کا کلام سنیے۔ پولس رسول کا خط ہے فلپیوں کے نام، اس کا دوسرا باب ہے، 9ویں، 10ویں، 11ویں 3 آیات کی تلاوت سنیے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے، خداوند یسوع مسیح کو، اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خاص میں آسمانیوں کا، خاص زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بھائی، بہن، بزرگ، بچے، جوان، بوڑھے، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر لے کر میں حاضر ہوں۔ میں انجیل جلیل کا مبشر ہوں اور دنیا کو خوشخبری سناتا ہوں۔ آج خوشخبری کیا ہے؟ آپ انتظار میں ہوں گے۔ آج کی خوشخبری یہ ہے، یسوع کا بے مثل نام، یونیک نیم آف جیزس، ہیلیلویا۔ یہ نام لیتے ہی دل خوشی سے بھر جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس کی حمد کرنا شروع کر دوں۔ بہرحال میں اس کا کلام، اس کی خوشخبری سنانے میں بھی اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب کسی خاص فرد کے ساتھ کوئی لفظ لگ جاتا ہے، جو بھی لفظ لگ جائے، تو پھر وہ فرد لاسانی ہو جاتا ہے۔ ایسا فرد جس کا ثانی ہی نہ ہو، اس کو گرامر کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں اس میں معرفہ،
प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स के साथ, शय के साथ, मकाम के साथ जब अस्मे मारफा लग जाता है तो वो फर्द हो, शय हो, मकाम हो, लासानी हो जाता है। अब यूनिक लफ्ज, बेमिसल लफ्ज यीशु के साथ लग गया। हालेलुया। तो फिर मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह बेमिसल हो गया, बेनजीर हो गया, अनीक हो गया, यगाना हो गया, यकता हो गया, नादिर हो गया, गैर मामूली हो गया, लासानी हो गया। उसकी यकताई, उसकी नजरत की कोई हद ना रही। हालेलुया। और यही खुशखबरी है कि हमें एक बेमिसल नाम मिला है, यूनिक नेम। और उस नाम के मिल जाने से इस कायनात, इस दुनिया, इस यूनिवर्स, इस मखलूकात की हालत बदल गई, क्योंकि वो नाम कुदरत वाला है, कायम है, दायम है। हालेलुया। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूं, ज़हन में रखें, खुदा ने यीशु को बहुत सरबुलंद किया। ये कोई मसीहियों की घड़ी हुई बात नहीं है ना। खुदा ने बहुत सरबुलंद किया अल मसीह को, और बहुत सरबुलंद करके क्या किया? सब नामों से आला नाम उसे दिया, ताकि यूनिवर्स, कायनात, फितरत, दुनिया की हर शय का घुटना झुक जाए उसके आगे, और कायनात की हर शय की जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। इससे खुदाए जुल जलाल का जलाल जाहिर होता है, वरना नहीं। कोई और नाम लोगे, खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। सब दुनिया के अंदर आम नाम है, एक नाम है जो बेमिसल, जो लासानी, जिसकी यकताई और नदरत की कोई मिसाल नहीं है, और वो यीशु है, वो मसीह है, वो खुदावंद है। जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। ये तीन नाम लेने से पूरा नाम यीशु मसीह का बनता है। यहां साफ लिखा है, और खुदा बाप के जलाल के लिए, अपने मजहब की शान के लिए नहीं, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे। क्या इकरार करे? सिर्फ यीशु नहीं, सिर्फ मसीह नहीं, सिर्फ खुदावंद नहीं, यीशु मसीह खुदावंद है। फिर खुदा का जलाल जाहिर होता है। तो पहली बात जो हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, खुदा ने ही जब अपने कलाम को, अपने कलमे को सारी दुनिया में भेजा, उसे मुजस्सम किया, तो खुद ही जबराइल के वसीले ये पैगाम भेजा मरियम को, यूसुफ को, कि जो बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना। वजह क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के गुनाह बख्शने वाला होगा, अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अपने लोग कौन से? बनी इस्राएल कौम, ये मसीह के अपने लोग थे। और फिर यूहन्ना लिखता है, गॉड सो लव द वर्ल्ड, सारी दुनिया से खुदा ने प्यार करके
اپنا بیٹا یسوع دیا. کیوں؟ ساری دنیا کو، تاکہ دنیا، اسرائیل بھی قومی سطح پر اور دنیا بھی اس کے وسیلے نجات پائے. یوحنا 3:17 پڑھ کے دیکھیں. تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا بندھن گناہ کا بندھن ہے. اس کا علاج، اس کی دوائی یسوع ہے. اس کا نام یسوع رکھنا. ہیلیلویا. پھر جب خداوند یسوع مسیح 30 سال کے ہوئے، دریائے یردن میں یوحنا اصطواغی سے بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد جب وہ دعا کر رہے تھے، آسمان کھل گیا، پاک روح آ گیا، مقدس کبوتر کی صورت میں، فاختہ کی صورت میں مسیح پر ٹھہر گیا. آیا ہی نہیں، ٹھہر گیا. اور آسمانوں سے خدا باپ کی آواز آئی، This is my beloved son in whom I am well pleased. یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور ناصرت کا یسوع مسیح بن گیا. دوسرا نام، اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھ کے دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے 10:38 میں، خدا نے یسوع ناصری کو کس طرح مسح کیا دریائے یردن کے کنارے. تو جب اس کو مسیح کا نام ملا تو مطلب نسل انسانی کی بیماریوں کا علاج مہیا ہو گیا. مسیحا آ گیا. ہیلیلویا. اور ہم دیکھتے ہیں بائبل میں، انجیل مقدس کو، کہ کوئی بھی بیمار، کوئی بھی بدرو گرفتہ، چاہے 7 بدرو ہیں، چاہے 6000 بدرو ہیں، چاہے 1 بدرو، کوئی بھی گناہگار بدرو گرفتہ، لاچار یا کوئی بھی کمزور مسیح تک پہنچ گیا. He was completely, perfectly healed instantly. ایک دم، at once. پھر خدا کا کلام بتاتے ہیں خدا نے سب ناموں سے اعلیٰ نام دیا، خداوند، لارڈ. گریک لینگویج ہم اس کے لیے لفظ ہے کیریوس، جس کا مطلب ہے پرسن who has maximum authority and an exceeding great power. خداوند جب ہم کہتے ہیں تو یہ عام یہ جو لارڈ پھرتے ہیں آج کل دنیا میں، یا لوگوں نے لکڑی پتھر کے لارڈ بنائے ہوئے ہیں زمین و آسمان میں ان کی بات نہیں کرتا. LORD کیپٹل ورڈز، یاوے، سب سے بڑا نام، جسے عبرانی میں ہم یاوے کہتے ہیں، انگریزی میں لارڈ، کیپٹل ورڈز کے ساتھ. تو ایسا خداوند جس کے پاس اختیار کل ہے اس کائنات کا. خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو آپ نے شاگردوں کو کہا، زمین و آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، باپ نے مجھے لارڈ کا نام دے دیا. او واہ واہ واہ. اور جب یوحنا اپنے شاگرد پر وہ ظاہر ہوئے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جلالی صورت میں، تو آپ نے فرمایا پہلے باب مکاشفہ 17-18 میں، موت اور عالم ارواح کی چابیاں میرے پاس. میں اکثر لوگوں کو دکھاتا رہتا ہوں چابیاں، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کہ وہ خالی ہاتھ مردوں میں سے جی نہیں اٹھے. نہ 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 نہ، زمین و آسمان کا کل اختیار، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں کل اختیار. تو جب ایسا خداوند اس دنیا کو مل گیا تو پھر کون سا مسئلہ باقی رہ گیا جی؟ سب کچھ پاسبل ہو گیا. جو بھی آپ کا سوال ہے اس کا جواب حاضر، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے مراد پوری.
गुनहगार का इलाज हो गया, बीमारी का इलाज हो गया, कमजोरी का इलाज हो गया, अगर शैतान का कब्जा है उसका भी इलाज हो गया, इस दुनिया से छुटकारे का इलाज हो गया, इंसान का अपने आप से छुटकारे का इलाज हो गया। आई एम क्रूसीफाइड, आई एम फिनिश्ड। इंसान का अपने आप से भी छुटकारा हो गया, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर मसीह का नाम बाइबल में अगर मत्ती की इंजील पहला बाब पढ़ें तो पहले बाब की 23 आयत में, वो औरत जिसके कुमारी लड़की के बेटा होगा, खुदा के प्रोग्राम के उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है जी? गॉड विद अस। हालेलुया। ये है बेमिसल नाम, बेनजीर नाम, अनीक नाम, युगाना नाम, यकता नाम। ओह माय गॉड, ऐसा नाम मुझे और आपको मिला है तो फिर हाँ, हमारी कायनात क्यों ना बदले, हमारे गुनाह का कोड़ कैंसर खत्म क्यों ना हो, हमारे रोग, हमारी बदरूएं क्यों ना भागें, हमारी ये नापाक दुनिया हमसे दूर क्यों ना हो, हमारे जिस्म की नापाक ख्वाहिशात और रगबतें क्यों ना टूट फूट जाएं और हम एक नया शख्स, आजाद शख्स बन के दुनिया में खुदा की बादशाही में जिए, क्योंकि बेमिसल नाम यीशु नाम हमें मिल गया। पौलुस रसूल जब इब्रानियों के नाम खत लिखते हैं, पहले बाब की 4 आयत में कहते हैं, फरिश्तों से भी अफजल नाम यीशु मसीह को बाप ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। अफजल का मतलब आली शान, जिसकी हद ही कोई नहीं, जिसकी शान की। और मैं तो आपको ये दावत दूंगा, कभी मौका मिले तो यशायाह की किताब का 9वें बाब की 6 आयत पढ़ी, बड़ी मशहूर है। ओ हमें एक लड़का बख्शा गया, एक बेटा तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, एक लड़का बख्शा गया। अच्छा चलो, बख्शा गया, फिर उसका नाम, ये कोई 700 साल, 750 साल पहले, मसीह की पैदाइश से पहले यशायाह नबी ने नबूवत में कहा, दुनिया में एक बच्चा, एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम ही अनीक होगा, बेमिसल होगा। क्या है उसका नाम? अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप, सलामती का शाहजादा होगा। क्या ऐसा नाम किसी नबी पैगंबर को मिला? किसी दुनिया के मजहब, जो 24-25 बड़े मजहब हैं, किसी मजहब के किसी लीडर का ऐसा बड़ा नाम है? खुदाए कादर, अबदियत का बाप, अजीब। अजीब का मतलब है कमाल का नाम, बहुत उम्दा नाम, दंग कर देने वाला नाम, हैरतनाक नाम, यीशु का नाम। ये बाप ने दिया है, नबी कह रहे हैं, जबरील कह रहा है, रसूल कह रहे हैं। और जब ये बंदोबस्त हो गया, ये कुछ मिल गया दुनिया को, दुनिया वालों, गुनाह के कोड़ कैंसर के साथ ना मरो, जहन्नम में जाने की अब जरूरत नहीं रही। छोड़ दो ये राय, आओ इस नाम के पास, यीशु के पास। फिर खुदा के कलाम में मुझे तो खुशी इतनी आ गई कि मैं क्या करूं। अगर मुकाशफा 19वां बाब 16वीं आयत पढ़ो कभी, तो लिखा है उसका नाम खुदाबंदों का खुदाबंद, बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। तो जब ऐसा खुदावंद मिल जाए, ऐसा यीशु मसीह मिल जाए, तो फिर हो मेरी रूह इस वक्त उछल रही है। फिर कायनात क्यों ना बदले, मेरी जिंदगी के दरवाजे चेंज क्यों ना हो, इकबाल खुदा का बेटा क्यों ना बन जाए, गुनाहगार मुकद्दस क्यों ना हो जाए,
شیطان کے ہاتھوں جو آدمی ہے وہ نور کا فرزند کیوں نہ بن جائے. ہیلیلویا. اور اسی باب کی 13ویں آیت میں لکھا اس کا نام کلام خدا ہے. اور اس نام کی روشنی سے ہمیں زندگی کا راستہ ملتا ہے. تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی، میرے قدموں کے لیے چراغ. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے ایک نام یسوع ناصری کا ایسا بھی ہے جس کا کائنات کو آج تک کوئی پتہ نہیں. مکاشفہ 19:12 میں لکھا ہے اس کو ایک ایسا نام بھی دیا گیا جسے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کی اپنی ذات یا خدا کے یا پاک روح کے. اس نام کا کس طرح پتہ چلے گا جی؟ جب ہم جلال میں پہنچیں گے. ہیلیلویا. جب خدا مند یسوع مسیح کی بادشاہی میں پہنچیں گے، جب باپ بیٹے روح القدس کے جلال میں ہم شریک ہوں گے، اس وقت ہم یسوع کو دیکھیں گے. پتہ چلے گا کہ بائی 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 یہ بھی نام تھا. لکھا ہے کائنات سے پوشیدہ نام ابھی ایک ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں جی اتنا زبردست اور بڑا انیک اور لاسانی بے مثل نام یسوع کا، اس نام کا جو دائرہ ہے، اس نام کا جو فنکشن ہے وہ کہاں تک ہے؟ اس کے لیے متی 28:18 پڑھنا پڑے گا، مکاشفہ 1:17-18. اس نام کا جو دائرہ ہے، دائرہ اختیار، وہ ہے زمین اور آسمان کا کل اختیار، موت اور عالم ارواح کی کل کنجیاں. یہ نام جورسڈکشن ہے یہ اس نام کی. اگر کوئی پوچھے کیا بات ہے، کمال کی بات ہے. پھر یہ پوچھنے والی بات ہے کہ اس نام کی عملداری کہاں تک ہے؟ دائرہ تو بہت بڑا ہے، عملداری کیسے ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس نام سے؟ اس نام سے نبوتیں ہوتی ہیں، اس نام سے معجزات ہوتے ہیں، اس نام سے بدروحیں نکالی جاتی ہیں. متی 7:22 آیت پڑھ کے دیکھا اور بڑے حیران ہو گئے. مسیح کے رسول ایک دفعہ وہ منادی کے لیے گئے اور جب یسوع کا نام لیتے تھے بدروحیں بھاگ جاتی تھی اور بڑے خوش، اور مسیح کو آ کے کہنے لگے مزہ آ گیا سر جی. کیوں بھائی؟ اور ربی جی مزہ ہی آ گیا ہے. واہ کیا، تیرا نام لینے سے شیطان بھاگ جاتا تھا، بدروحیں نکل جاتی تھی، بڑا مزہ ہے، بڑے خوش. یہ نام ایسا نام ہے، اگر شیطان بھاگ سکتا ہے تو آپ کے گناہ کیوں نہ بھاگے، آپ کی بیماری کیوں نہ بھاگے، آپ کی کمزوری کیوں نہ بھاگے، آپ کا شیطان کا خوف کیوں نہ بھاگے، اور آپ نئے انسان کیوں نہ بن جائیں miraculously, wondrously, amazingly in Jesus name. پھر خدا کا کلام کہتا ہے 2 کرنتھیوں 1:19-20 جتنے خدا کے وعدے ہیں بائبل میں انسانوں کے لیے، یسوع نام میں ہاں ہی ہاں ہے، نہیں ہے. کوئی بھی خدا کا وعدہ آپ یسوع نام میں کلیم کر دیں، you will get the result, positive result. تمام promises with yes in Jesus name. لیکن ایمان ہونا چاہیے. شکی اور دو دلے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملتا، چاہے وہ مسیحی ہیں، چاہے وہ پادری ہیں یا کچھ ہے. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. کئی لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہو اس پادری کی دعا میں کوئی اثر نہیں، او یار میں نے بڑی دعائیں، کچھ نہیں. بے ایمان کے لیے، دو دلے کے لیے، شکی مزاج انسان کے لیے مسیح کی بادشاہی میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر اور مزیدار بات مسیح نے کہا جو چاہو مانگو میرے نام سے میرا باپ تمہیں دے گا. What a name! Asking whatsoever. یسوع نام میں جو بھی مانگو گے وہ ملے گا. ایمان ضروری ہے. آخری بات کر کے بند کرتا ہوں. آج کی خوشخبری یہ ہے
کہ اتنا نام بڑا مسیح کا میں نے آپ کو بتایا بائبل میں سے، اس کا اینڈ یہ ہے کہ نام یہ باپ نے اتنا بڑا بیٹے کو دیا اور وہ نام اس دنیا کو بخش دیا گیا۔ پطرس رسول نے یہودیوں کو بازو بلند کر کے اپنا اعلان فرمایا، آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں، ہیلیلویا، اونلی ون، کوئی دوسرا نام نہیں ہے، ایک ہی نام دیا گیا اس دنیا کو، اس آسمان کے نیچے۔ غور سے سن لے، یہاں یورپ میں اور دنیا میں آج کہتے او جی سب ٹھیک ہے، سب انسان ہیں، سب مذہب ٹھیک ہے، مذہبی ہمانگی کے ساتھ جینا چاہیے، اور یہ اور وہ، اور لوگوں بائبل مقدس کہتی ہے اونلی ون ڈور، ون فاؤنڈیشن، ون نیم، نو ادر نیم۔ I am the life, I am the truth, I am the way. No man comes to the Father but by me. میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو یہ نام اس لیے ہے کہ میں اور آپ نجات پائیں۔ کیا آپ کو گناہوں سے نجات ملی؟ اس بری دنیا کے فریب سے چھٹکارا ملا؟ اپنے جسم کی ناپاک خواہش اور رغبتوں سے چھٹکارا ملا؟ آپ کو نئی زندگی ملی؟ آر یو بورن اگین چائلڈ آف گاڈ؟ اگر یہ نہیں تو آج ہی یقین کیجئے، ایمان لائیے، جھک جائیے یسوع نام کے آگے۔ کوئی دوسرا نام نہیں، ایک ہی نام یہودیوں کے لیے، ایک ہی نام دنیا کے لیے، اور وہ نام ہے خداوند یسوع مسیح۔ اسی سے باپ کا جلال ہے، اسی میں خدا کی شان ہے، اور اس میں میری اور تیری نجات ہے۔ اس خوشخبری کو، ہیلیلویا، اس خوشخبری کو قبول کرے، نجات کا یقین کرو، یسوع کو اپنا آپ دے دو اور یقین کرو کہ یو آر سیوڈ، آپ کے پاس خدا کی نجات ہے، آپ بورن اگین ہیں۔ اسی وقت اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، یسوع نام سے برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو سو مچ، آمین۔